الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، یقیناً تمہارے رب اللہ تعالی ہی ہے جنہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا. پھر اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق اپنے عرش کے اوپر قائم ہو گئے. رات کو دن پر اوڑھا دیتے ہیں، اس طرح کہ وہ رات اس دن کے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو بھی پیدا کیا جو اس کے حکم کے تابع ہیں. سن لو، پیدا کرنا اور حکم کرنا سب اسی اللہ تعالی کا کام ہے. وہی اللہ تعالی بڑی اونچی شان والے ہیں جو تمام عالموں کے رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اے لوگو، تم گڑ گڑا کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی اپنے رب سے دعا کرو، یقیناً وہ اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد تم فساد مت مچاؤ، اور تم عذاب کا ڈر اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ اور وہی اللہ تعالی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس کو مردار شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس بارش کے پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن ہم مردوں کو زندہ کر کے نکالیں گے تاکہ تم اللہ تعالی کی قدرت کے اوپر غور کرو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اور جو عمدہ زمین والا شہر ہوتا ہے اس کی پیداوار، اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، عمدہ نکلتی ہے، اور جو خراب زمین والا شہر ہوتا ہے تو ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں شکر کرنے والی قوم کے واسطے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اس دنیا کو کیسے پیدا فرمایا وہ ہم کو سمجھایا۔ جس وقت سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، یہ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پہلے پانی پیدا فرمایا تھا، اور اس پانی کے اوپر اللہ تعالی کا تخت رہتا تھا، عرش رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے جب ارادہ کیا کہ اس دنیا کو بنانا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے زمین کا کچا خام مال، رو مٹیریل پیدا فرمایا۔ جب زمین کا کچا مال بن گیا تو پھر اللہ تعالی نے آسمان کے لیے کچا سامان تیار کیا۔ جیسے کہ ہم اگر مکان بنانا چاہتے ہیں تو پہلے مٹیریل لا کے جمع کرتے ہیں، ریتی لائیں گے، اینٹ لائیں گے، سیمنٹ لائیں گے۔ کچھ اس طرح کی ترتیب ہوئی کہ اللہ نے زمین کو بنانے کے لیے پہلے زمین کا کچا سامان تیار فرمایا اپنی قدرت سے، پھر آسمان کو پیدا کرنے کے لیے آسمان کے لیے جو کچا ضروری سامان تھا وہ تیار کیا، پھر اللہ تعالی نے زمین کو بنایا جیسے کہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اور سب سے پہلے زمین جو بنی وہ ایسی بنی جیسے کہ ہمارے یہاں گھر میں روٹی بنانے کے لیے پہلے آٹے کا ایک گول ٹکڑا تیار کرتی ہے، اور پورا آٹا گوندنے کے بعد اس میں سے چھوٹے چھوٹے آٹے کے ٹکڑے تیار کرتی، پھر اس کو پھیلا کر کے پوری روٹی بنتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے پہلے مٹی کا ایک ٹکڑا پیدا فرمایا، اور وہ مٹی کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا اپنی قدرت سے، اور یہ پوری دنیا کی زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اب آپ کو سن کر کے بڑی عجیب بات لگے گی کہ سب سے پہلا مٹی کا ٹکڑا جو روٹی کے آٹے کے گول ٹکڑے کی شکل میں تھا وہ کون سی مٹی تھی؟ جہاں آج کعبہ شریف بنا ہوا ہے، اللہ نے سب سے پہلے وہ مٹی اور وہ زمین بنائی جہاں کعبہ شریف ہے، پھر اسی زمین کو اللہ نے پھیلایا
اور پھیلا کر کے اس وقت پوری دنیاؤں میں جتنی زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی. پھر اس میں نہریں، ندیاں، تالاب، کھیتی باڑی، درخت، پہاڑ، کھانے پینے کی چیزیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی. اس کے بعد اخیر کے اندر آسمان اللہ نے بنائے. آسمان میں ستارے، 7 آسمان کی ترتیب، چاند، سورج، بادل، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اخیر میں بنائے. ٹوٹل 6 دن لگ گئے. سنیچر کو کام شروع ہوا. سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری زمین، زمین کی مخلوق، آسمان، آسمان کی مخلوق، سب اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر مکمل فرما دی. اب یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی زبردست قدرت والے ہیں کہ ایک ارادہ کرے اور سب چیز بن جاوے. کن فیکون، خدا کہوے کہ ہو جاؤ، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ ارادہ کرے اور چیز ہو جاتی ہے. پھر 6 دن کیوں کام میں لگائے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. تو تفسیر کی کتابیں میں اس کا بہترین جواب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر یہ لیسن دینا چاہتے تھے، سبق دینا چاہتے تھے کہ اے انسانوں، اے جناتوں، کوئی بھی کام کرو آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ کرو. میں تمہارا خدا، خالق و مالک 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں بنا سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے آہستہ آہستہ پورے اطمینان سے، پوری ترتیب سے پوری دنیا اور آسمان میں نے بنائی. لہذا تم بھی جلدی کسی کام میں مت مچانا، اور کام میں جلدی مچانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جو جلدی کرنے چاہیے، جیسے نماز کا وقت آ گیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لو ورنہ قضا ہو جائے گی. لڑکے لڑکی جوان ہو گئے، جلدی شادی کراؤ ورنہ گناہ وجود میں آئیں گے. کسی کا انتقال ہو گیا، جلدی جلدی غسل کفن کراؤ اور اس کو قبرستان پہنچاؤ. یہ 3 کام میں جلدی کرنے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے. باقی پورے اطمینان سے اللہ نے شنیوار سے لے کر جمعرات تک میں 6 دن کے اندر پوری دنیا اللہ نے پیدا فرمائی. اور پھر جمعہ کا دن جو آیا تو جمعہ کے دن کے اندر شام کے وقت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے انسان کو بالکل شام کے وقت کے اوپر اللہ نے پیدا فرمایا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے مبارک دن میں عصر کے وقت پر اللہ نے فرمائی تھی. یہ جمعہ کے دن کا عصر کا وقت بڑا مقبول اور بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے اوپر دعائیں بھی انسان کی قبول ہوتی ہے. ہر جمعہ کو اللہ 1 منٹ، 1 گھڑی ایسی عطا فرماتے کہ اس وقت بندہ جو دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ بندوں کی ہر دعا کو اس وقت قبول فرما لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر قائم ہوئے. خدا نے یہ دنیا ایسی بنائی کہ رات دن کا اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ بعض موسم میں رات لمبی ہوتی ہے، جیسے ٹھنڈی کی موسم کے اندر رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب گرمی کی موسم آئے گی تو دن لمبے ہو جائیں گے، رات جو ہے چھوٹی چھوٹی ہو جائے گی. یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا. آگے فرماتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے
سب اللہ تعالی کے حکم سے چل رہے ہیں اور اللہ ان کو چلا رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کے کہ جو چیز سائنس نے 1500 سال بعد مانی، قرآن میں اللہ نے 1500 سال پہلے وہ بات بیان فرما دی۔ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ سورج روزانہ صبح کے اندر مشرق سے، پورو دشا سے نکلتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کی نکلنے کی جگہ پورے سال میں ایک نہیں ہوتی، روزانہ اس کی نکلنے کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ ہر روز سورج کے نکلنے کا جو پوائنٹ ہے، سن رائز پوائنٹ، وہ روزانہ بدلتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اور شام کو جو سورج ڈوبتا ہے وہ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک جگہ جا کے ڈوبتا ہے، نہیں، روزانہ اس کی ڈوبنے کی جگہ بھی بدلتی رہتی ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت ہے کہ خدا روزانہ سورج کے نکلنے کی جگہ، سورج کے ڈوبنے کی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس پر ایک بات سناؤں میں آپ کو۔ اسپین جانا ہوا تو وہاں قرطبہ کی جامع مسجد دیکھی، 354 کے قریب اس کے اندر سیلنگ میں، چھت میں چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں، 354، اس سے بھی کچھ زیادہ، تقریباً 360 کے قریب قریب۔ ہم نے وہاں پوچھا کہ اتنے سارے گنبد اور ہر گنبد کے اندر کانچ لگے ہوئے، تو کیا جواب دیا؟ یہ اسلامک آرٹ ہے، یہ اسلامک کنسٹرکشن کے اندر ایک عجیب و غریب بات ہے کہ مسلم آرکیٹیکٹ لوگوں نے جب اس قرطبہ کی جامع مسجد کو بنایا تھا تو اس زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، مسجد کے اندر روشنی آوے، اجالا آوے، لائٹ آوے، اس کے لیے انہوں نے سسٹم اتنی پاورفل بنائی کہ سورج روزانہ نکلتا ہے، ایک جگہ ڈوبتا ہے، روز اس کے نکلنے کی جگہ، ڈوبنے کی جگہ بدلتی ہے، تو اس کے ساتھ جوڑ کر کے 360 انہوں نے کانچ والے گنبد بنائے، تاکہ پورا سال روزانہ سورج جو اپنی چلنے کی جگہ تھوڑی تھوڑی بدلتا ہے تو ہر روز اس کی روشنی اس گنبد کے اندر سے مسجد میں پوری آوے، اور پوری مسجد روشنی سے ہمیشہ جگمگاتی رہے۔ کیسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مسلم آرکیٹیکٹوں کو کیسی عقل عطا فرمائی تھی کہ وہ سورج کے اعتبار سے مسجد کے اندر روشنی لانے کے لیے اتنی عظیم الشان سیٹنگ کرتے۔ خدا نے اپنی اس قدرت کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم تمہارے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے والے بنو۔ دعا کے 2 ادب بتلائے۔ پہلا ادب دعا کا یہ بتلایا کہ اللہ کے سامنے دعا میں گڑ گڑانا چاہیے۔ کیا مطلب گڑ گڑانے کا؟ کوئی فقیر حقیقت میں فقیر اور محتاج ہو، پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، جیب بھرا ہوا نہ ہو، حقیقت میں محتاج، غریب، کھانا اس کو نہیں ملا، بھوک سے پریشان، پیاس سے پریشان، اب وہ آپ کے دروازے پر آ کر کیسے مانگتا ہے؟ کتنا گڑ گڑاتا ہے، کتنا عاجزی کرتا ہے، گجراتی میں کہو کتنے کالا والا کر کے وہ مانگتا ہے۔ جس طرح ایک حقیقت میں بھوکا پیاسا فقیر کسی مالدار کے دروازے پر مانگتا ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے دروازے پر اس طرح مانگنے والے بنو کہ حقیقت میں گڑ گڑا کے، پوری طلب کے ساتھ، پورے اصرار کے ساتھ،
پورے روتے ہوئے اللہ کے دربار کے اندر دعا کرو۔ آج جو ہماری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جیسا گڑ گڑانا چاہیے، جیسا اللہ کے سامنے رونا چاہیے، ہم اس طرح گڑ گڑاتے اور روتے نہیں ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے دربار کی دعا کو کیسا بنا لیا، جیسے ہم جو ہے کسی جگہ جا کر کے آرڈر بک کرواتے ہو اس طریقے سے کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی اتنا چاہیے، یہ اتنا، یہ اتنا، یہ جیسے آرڈر بک کروا رہے ہو، اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے اللہ یہ دے، یہ دے، یہ دے، بس لسٹ ہی گنواتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری لسٹ ہی 10-15 منٹ تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ نہیں کہ خدا کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، کالا والا کرنا، عاجزی کرنا، وہ ہماری دعاؤں میں نہیں ہو رہا ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے غزوہ بدر کی رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روئے کہ حضور نے چادر اوڑھی تھی اور کوئی چیز، نیچے ایک لنگی باندھی، اوپر چادر اوڑھی تھی، دوسرا کپڑا نہیں تھا، تو اتنے گڑ گڑائے، اتنے روئے کہ حضور کی اوپر والی پوری چادر کھسک کے نیچے اتر گئی، صرف لنگی باقی رہ گئی، لیکن حضور کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اتنے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ اور آج تو ہماری دعاؤں کا حال یہ کہ ذرا سی موبائل کی گھنٹی بجے گی، دعا ایک طرف اور موبائل میں پہلے دیکھیں گے کس کا کال آ رہا ہے، اسی لیے اس کو سائلنٹ کے اوپر بعض لوگ وائبریٹ پر رکھتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ۔ نماز میں وائبریٹ ہوگا تو دھیان جائے گا کس کا کال آیا ہوگا، کس کا فون آیا ہوگا، دماغ ادھر جائے گا۔ بالکل اس کو یا تو سوئچ آف کرو یا سائلنٹ کرو، نماز میں، دعا میں، دین کی مجلس میں، تاکہ ہمارا پورا دھیان اللہ تعالی کی طرف رہے۔ آج اس میں بہت بڑی کمی ہے۔ اور دعا کا دوسرا ادب بتلایا وخفیہ، دعا آہستہ آہستہ اللہ کے سامنے مانگنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کو چلاتے، اس طرح خدا کے سامنے دعا میں چلاتے، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ دعا تو بہت اطمینان سے، سکون سے، آہستہ آہستہ اللہ کے سامنے مانگنی ہوتی، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس سے مانگتے ہیں وہ بہرا نہیں ہے، وہ تو دل کے خیال کو بھی جانتے ہیں، دل کے وچاروں کو بھی جانتے ہیں، دل میں جو وسوسے آتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اسی لیے اس کے دربار میں چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح زور زور سے چلا کے، گلا پھاڑ کے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آگے والی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خدا نے اپنی زمین کیسی بنائی، کتنا اچھا زمین کا نظام بنایا ہے، امن، سکون، چین والی اللہ نے زمین بنائی، لیکن لوگ اس زمین کے اندر فساد اور فتنہ کرتے ہیں۔ یہ فتنہ فساد کرنا اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے۔ خدا کی زمین میں فتنہ فساد کھڑا کرنا یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں۔ اب فتنہ فساد الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بھی فتنے فساد ہوتے ہیں، خدا کا حکم نہ مانو اور گناہ کرو اس سے بھی فتنے فساد ہوتے ہیں۔ اور دیکھو ایک بات بتلاؤں، فتنے فساد کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا جو ایک نظام بنایا ہے، نیچرل جو سسٹم ہے، جو لوگ اس سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں وہ بھی فساد ہے زمین کے اندر۔ خدا تعالی کا جو ایک سسٹم ہے اس دنیا کے چلنے کا، اس سسٹم کو جو لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں وہ لوگ بھی فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اور آپ دنیا میں دیکھ لو، جن لوگوں نے بھی خدا کے نظام میں، سسٹم میں ڈسٹرب کیا تو اس کا ریزلٹ لوگوں کے لیے نقصان ہی کا آیا، اس میں کوئی فائدہ نہیں آیا۔
ایک سیدھی سیدھی مثال لے لو، سیدھی سادی عام طریقے کی ایک کھیتی ہوتی تھی آج تک، جس کا اب نیا نام ہو گیا آرگینک کھیتی، سیدھی سادی سسٹم کی، کہ بھئی ہمارے بوڑھے لوگ جو تھے گائے بھینس کا جو پاخانہ نکلتا ہے گوبر، اس کو ڈالتے تھے، سمپل طریقے سے کھیتی کرتے تھے، اس اناج میں جو مزہ اور برکت ہوتی تھی۔ اب ہائیبرڈ کا زمانہ آیا ہے، جس میں کمپنیوں کے بنے ہوئے کھاتر فرٹیلائزر ڈالے جاتے، اور اس کمپنیوں کے بنے ہوئے کھادوں کے اندر زہر ہوتا ہے۔ اناج بڑا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، لیکن اس کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کا مزہ، جو اصلی چیز کے اندر تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ بلکہ ایکسپرٹ ڈاکٹر لوگ، ہیلتھ کے اسپیشلسٹ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ آج انسانوں کو جو بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہے، اس بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ جو قدرتی نیچرل سسٹم کے اوپر یہ کھیتی، پانی وغیرہ ہوتا تھا، اس کے بجائے انسانوں نے اپنی طرف سے جو یہ سب چالو کر دیا، یہ بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو خدا نے یہ چیزیں ہم کو اس آیت میں سمجھائی کہ میں نے جو اپنی زمین کا نظام بنایا ہے، اس نظام کو تم ڈسٹرب مت کرو، اس کے اندر تم فساد مت مچاؤ، اس نظام کو مت بگاڑو۔ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا نظام سمجھایا۔ خدا فرماتے ہیں کہ جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس سے انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اب بارش آئے گی۔ ٹھنڈی ہوا نشانی ہے بارش کے آنے کی۔ اللہ تعالی بادلوں کو پانی پر سے اٹھاتے ہیں، گرم پانی ہوتا ہے، یعنی سورج گرم ہوگا، وہ گرمی پانی پر آئے گی، اور پھر اس پانی کے اندر سے بھاپ نکلے گی، وراڑ نکلے گی، سٹیم نکلے گی، اور اس کے ذریعے سے اللہ بادل بناتے ہیں، اور بادل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں۔ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوبصورت بہترین کھیتی اگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بنجر زمین پر بارش برسے اور کھیتی اگتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے اور لوگ اپنی قبروں سے اگ نکلیں گے۔ ایک بارش ہوگی، آخری بارش، اور وہ ہوگی قیامت کے دن۔ تمام انسان جب مر کے قبر میں جا چکے ہوں گے اور پہلا سور پھونک دیا، اب آخری سور کا وقت آئے گا، حساب کتاب کے دن کا، تو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، اور دنیا کی بارش سے کھیتی اگتی ہے، اس دن کی بارش سے انسان قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ کھیتی اگ اگ کر کے نکلتی ہے، اور پھر سب انسان قیامت کے میدان کی طرف جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے، اور اس دن کی آفتوں مصیبتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بھئی وہ جو مہینے والی مجلس ہوتی ہے بدھ کو مسجد علی میں، وہ بیچ میں بہت ساری چھٹیاں ہو گئی، انشاءاللہ اس بدھ کو مسجد علی کے اندر وہ مہینے والی مجلس انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگی۔ یہ کسی نے سوال بھیجا ہے کہ رات کے وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے؟ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ تو کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوئی بعضوں نے چلائی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ بھئی رات کو ناخن کاٹیں گے تو برکت اٹھ جائے گی، رات کو جھاڑو دیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسی باتیں نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے۔ لوگوں نے اس طرح کی باتیں، بعض لوگ ایسی باتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی بتلاتے ہیں، تو اس کے پکے ریفرنس ہم نے تو کہیں پڑھے نہیں ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ رات کو بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں، دن میں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لو۔
الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم یا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے معاف کر دیجئے۔ معافی کی بھیک مانگنے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ بڑے معاف اور رحم کرنے والے اللہ ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجئے۔ ہر حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو آپ کے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مقبول دینی خدمات کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کے حاضری عطا فرما، پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم فرما، جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما، جو اجڑے ہوئے ہیں ان کو آباد فرما، جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کروا دیجیے، جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سکرات موت سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، محشر کی ہولناکی سے، پل سے رات پر پھسلنے اور کٹنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے کرم اور فضل سے بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، اخلاص میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمین آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔